اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی جب سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہوئے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار نوجوان تھا، اتنا سرکش تھا کہ ہر وقت جوانی کا نشہ اس کے اوپر طاری رہتا تھا، گناہ اور ظلم کرنے میں ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ علاقے کے لوگ اس سے بڑے تنگ آ گئے۔ بالآخر انہوں نے اسے وارننگ دی کہ اب اگر تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں اس شہر اور بستی سے باہر نکال دیں گے۔ وہ خود پہ قابو نہ پا سکا اور اس نے پھر گناہ کر لیا۔ شہر کے لوگوں نے اس کی مار پٹائی بھی کی، اسے دھکے دے کر شہر سے باہر نکال دیا کہ تم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اب وہ اکیلا بے عزت ہو کر شہر سے نکلا، باہر کہیں ویرانے میں چلا گیا کہ میں اپنے رب تعالی سے کیا مانگوں۔ اللہ کی شان کہ اس کو بخار ہوا اور اس ویرانے کے اندر کوئی اسے دوا دارو دینے والا بھی نہیں تھا، اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ اس بیماری کی حالت میں اسے موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر، میرے دوستوں میں سے ایک دوست وفات پا چکا ہے، آپ تشریف لے جائیں، اسے غسل دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اور اعلان فرما دیں کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اس کے جنازے میں شرکت کر لے، میں اللہ کریم اس کے گناہ بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان فرما دیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ہر ایک یہ چاہتا ہے میں اس اللہ کے ولی کے جنازے میں شریک ہو کے اپنے گناہوں کو بخشواؤں۔ جب سارے لوگ وہاں پہنچے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو وہی فاسق اور فاجر ہے جس کو ہم نے دھکے مکے مار کے بستی سے نکالا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی وحی آئی ہے کہ آؤ جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سارا واقعہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میرے مولا لوگ کیا کہتے ہیں اور تیری وحی ایسے ایسے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے موسیٰ کلیم لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت آنے لگی، اس نے اپنے دائیں طرف بھی دیکھا بائیں طرف بھی دیکھا، اس کو کوئی اپنا غم گسار اور کوئی مددگار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے آپ کو پردیسی پایا کہ میں اکیلا ہوں، بے عزت ہوں اور ذلیل و خوار ہو کے یہاں پر پڑا ہوں۔ میرے موسیٰ کلیم اس وقت اس بندے نے میری طرف دیکھا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اپنے شہر سے نکالا ہوا پردیسی ہوں، میرے مولا اگر مجھے تو عذاب دیتا ہے تو تیری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، تو صمد ذات ہے، میرے مولا میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں، میرے مولا مجھے بخش دے، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میرے مولا میں نے تیرا یہ کلام سن رکھا ہے کہ تو نے اعلان کیا کہ لوگوں میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میرے اللہ میری امیدوں کو نہ توڑ۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر، جب اس نے مجھے یہ کلمے کہے مجھے یہ بات جچتی نہیں کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا۔ وہ اس حال میں ویرانے کے اندر تھا اور میرے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی، مجھے میری عزت کی قسم میرے موسیٰ پیغمبر اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بھی بخشش کی دعا کرتا تو میں سب کو بخش دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے رحیم ہیں،
کہ آپ ایک بندے کی عاجزی کو اتنا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم، میں غریب کی پناہ گاہ ہوں اور میں اس کا دوست ہوں، اس کا طبیب ہوں اور میں اس پہ رحمت کرنے والا ہوں۔ سامعین محترم، جو اللہ کریم ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزارنے والے ایک نوجوان کو جنگل اور ویرانے میں چند لمحوں میں یوں بخش دیتا ہے، کیا وہ اللہ کریم اپنے ان بندوں کو نہیں بخشے گا کہ جو صبح و شام اس سے استغفار کرنے والے ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ جب بھی کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔